عمران شفقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، بشریٰ بی بی کو مرشد کہہ کر پکارا جاتا تھا جو جتنے بھی ان کے آس پاس لوگ ہوتے تھے، تو یہ ڈائری یہ انکشاف کر رہی ہے کہ وہ صرف نام کی نہیں، واقعی مرشد تھیں وہ؟ دیکھیں، یہ نا ہماری سادگی ہے ہماری قوم کی کہ وہ چیزوں کو سامنے چیزیں آ بھی جاتی ہیں تو وہ ان کو پہچان نہیں پاتی۔ عمران خان صاحب کی شادی بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مینٹلی طور کی گرفت میں تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے، اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو عمران خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، یہ جتنا عرصہ ان کو اپنی تیسری شادی سے کا ہوا ہے، اس عرصے کے دوران یہ لندن نہیں گئے، اپنی جو بچوں کی ماں ہے اس سے نہیں ملے، بچوں کو ان کے پاس جا کے نہیں ملے۔ پھر اس طرح ان کے کئی اور دیگر معاملات بھی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر کچھ پاکستان کی اہم شخصیات میں براہ راست نہ صحیح لیکن ان کے کچھ انٹرویوز ہم تک پہنچے ہیں، ان کے کچھ لوگوں سے جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، اس میں یہ بات بڑی کھل کے بتائی گئی ہے کہ بشریٰ بی بی ریاستی معاملات کے اوپر بھی ان کی گرفت اسی طرح ہی تھی جس طرح عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے اوپر ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کہ کون سا سیکٹری لگے گا، کون سا سیکٹری نہیں لگے گا، یہ بشریٰ بی بی کو تصاویر دکھائی جاتی تھی، وہ تصاویر دیکھ کے فیصلہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی کی کچھ ٹیلی فون کالز بھی جو پکڑی گئی تھی، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بشریٰ بی بی بیسکلی پرائم منسٹر جو تھی وہ بشریٰ بی بی تھی۔ آپ یاد کریں کہ ایک کال آئی تھی جس میں انہوں نے فلان بیٹا اس کو غداری سے لنک کر دو، یہ کہا تھا انہوں نے۔ پھر ایک آڈیو کال یہ آئی تھی کہ بشریٰ بی بی اپنے کسی سٹاف ممبر کو ڈانٹ رہی ہیں کہ جو تحفے گھر کے اندر آئیں ان کی تصاویر نہیں اتارتے، جو چیزیں گھر سے باہر جائیں ان کی تصاویر اتارتے ہیں، ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ تو بیسکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ہیپناٹائزڈ تھے اور ہیپناٹائزڈ ہیں۔ اور میرے ایک خبر بریک کی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ اس کا ذکر مناسب ہوگا کہ نہیں، کہ جس میں انہوں نے میرے ایک دوست کو کہا تھا کہ مطلب 2 ہفتے کے اندر اندر ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے پاکستان کی ایک اہم شخصیت کے خلاف اندر سے۔ پھر اسی طرح اسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا ان کا اعتقاد ہے، مسئلہ ہے ان کے اعتقاد کا، اور یہ اعتقاد ہی تھا جو ان کو شادی تک لے آیا، اور یہ اعتقاد ہی تھا جس نے ان کی پہلی یا دوسری بیوی کو جو تھی وہ طلاق دلوانے پہ مجبور کیا۔ اون چودھری صاحب اس کی گواہی دیتے، اور یہ اون چودھری صاحب تھے جو بنی گالا کا گھر جو تھا انہوں نے رکاوٹ ڈالی کہ وہ بشریٰ بی بی کے نام کے اوپر منتقل نہ کریں۔ تو بیسکلی ایک عجیب قسم کا ایک دقیانوسی سسٹم سا تھا جو جھاڑ پھونک والا، تویز گنڈے والا، جس نے پاکستان کے ریاستی نظام کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ ابھی تک اس سے نہیں نکل سکے۔ آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی نے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات پتہ نہیں کس امید پہ بگاڑے، پاکستان کی جتنی سفارتی جو ساکھ تھی یا جو اساس تھی وہ ساری کی ساری برباد کر کے رکھ دی۔ اسی طرح وہ پاکستان کے طاقتور ترین اداروں اور لوگوں کے خلاف بھی جو تھے بے وقوفی کی حد تک چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ یا تو بندہ مینٹلی انسٹیبل ہوتا ہے یا پھر کوئی اس کا اعتقاد اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہن کے اگر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی انگلی سے جو ہے انگوٹھی اتار کے کسی اور انگلی میں پہن کے دوبارہ بھی کا اقتدار آ سکتا ہے ان کو۔ یہ حالانکہ اس کے پیچھے تو کہانیاں کچھ اور ہیں۔ وہ ایک رحمت تھا نام کا کوئی بندہ تھا، رحمت اللہ نام کا بندہ تھا، کوئی اور بندے تھے، وہ کسی ایک ہمارے چیف سپائی نے وہ رکھے ہوئے تھے جو بشریٰ بی بی کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور بشریٰ بی بی کو وہ اپنی سرولنس کے ذریعے وہ جو ان کے پاس معلومات ہوتی تھی، لوگوں کی سیکرٹس جو ہوتے تھے، وہ بشریٰ بی بی کو بتا کے وہ خود بابے بنے ہوئے تھے۔ اور مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا یہ جو تھا گھن چکر تھا جو چل رہا تھا، جو چل رہا، مطلب ایک عمران خان صاحب کی حد تک تو ابھی تک چل رہا ہے۔ ادروائز تو کوئی ذی ہوش آدمی، کوئی ہو سیاست دان، تو وہ راستے اپنے یوں بند نہیں کرتا انٹل انلیس، پھر وہی بات ہے کہ یا تو وہ مینٹلی انسٹیبل ہوگا، نارمل آدمی نہیں ہوگا، یا پھر اس کا کسی چیز کے اوپر اندھا اعتقاد ہوگا، بلیو ہوگا۔
عمران صاحب اس ڈائری میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو کیسے پریشر میں لانا ہے، سب کچھ مبینہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے، پریشر ہوگا تو عدالت ہمارے خلاف فیصلہ نہیں دے گی. اس چیز کا کرنا، اس کے بارے میں سوچنا تو الگ چیز ہے، ڈائری میں تحریر کرنے کی کیا وجوہات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پوائنٹس ہوتے ہیں، میرا خیال ہے ذاتی طور پر. دیکھیں ہر جو ہوتا ہے نا پرسنالٹی، اس کی اپنی کچھ عادات و خصائل ہوتی ہیں. کچھ لوگ ویسے دائری لکھتے ہیں، دن بھر کی کاروائی جو ہے، میں نے فلاں سے یہ کہا، فلاں نے مجھے یہ کہا، وہ پوری رویداد لکھتے ہیں. کچھ لوگ پوائنٹس بنا لیتے ہیں اور وہ وقت آنے کے اوپر وہ ڈائری نکال کے یا یاد دہانی کے لیے لکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے اگر کل کسی سے ملاقات کرنی ہے تو میں نے اس سے پہلے تیاری کرنی ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں پوائنٹس بنا لوں کہ میں نے جا کے بات کیا کرنی ہے. یہ ایک طرح سے ایک میمو ٹائپ چیز ایک ہوتی ہے کہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے لکھی ہوگی. باقی مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ ایک پاکستان کی اہم شخصیت، اس نے دو بدو آمنے سامنے بیٹھ کے مجھے یہ والی بات بتائی کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے اور وہی تویز گنڈے کے چکروں میں ان کو یقین ہے کہ وہ اقتدار میں دوبارہ آئیں گے اور وہ اس لسٹ میں جتنے لوگ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے لکھے ہوئے ہیں ان کو سب نے ان کو انہوں نے لٹکانا ہے. عمران صاحب یہ بھی کہا گیا ہے کہ 6 صفحات جو ہیں ڈائری کے پھاڑ دیے گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں سنگین انکشافات ہو سکتے تھے وہ؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ طے ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، مطلب یہ کہ بشرا بی بی کا ایک بہت اہم اور بڑا کلیدی رول ہے عمران خان صاحب. سر بہت سے اہم راز سے یہ ڈائری پردہ اٹھا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عمران شفقت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یاسر حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یاسر آپ کا بھی بہت شکریہ. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ.